یہ تینوں معجزے قرآن میں ہیں. تمام عالم اسلام ان معجزوں کو مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کا یہ معجزہ ہے, اللہ کی یہ قدرت ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بھائی اللہ کر سکتا ہے نا. اللہ نے یہ تینوں معجزے کیے, اللہ کی قدرت نے یہ تینوں معجزے کیے. اب سب نے مانا, لیکن ایک ایسا معجزہ کوئی نہیں مانتا سوائے علی کے چاہنے والوں کے. ایک معجزہ مانتا ہے, وہ شیعہ ہے. کون سا؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ جب علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی, جب علی کی ماں بیت اللہ میں آئی, دروازے کی چابی فاطمہ بنت اسد کے پاس تھی, کیونکہ ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے. لیکن جیسے بی بی آئی, طواف کیا, اور اللہ نے بی بی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کو جب شک کیا, بی بی داخل ہوئی, بی بی خانہ کعبہ میں گئی. 3 دن گزرے, اور جب یہ جناب ابو طالب کو پتا چلا, وہ آئے, دروازہ کھولنا چاہا, دروازہ نہیں کھلا. ابو طالب نے کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے جو میری زوجہ اندر گئی. ابو طالب جانتے ہیں بھئی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بی بی دروازے سے نہیں گئی, اللہ نے دیوار کو شک کیا, بی بی گئی. اب رسول آئے اور رسول دروازے سے نہیں گئے. محمد رسول دروازے سے نہیں گئے, اس مقام سے گئے کہ جس مقام سے جناب فاطمہ بنت اسد گئی تھی. اور جب گئے, اور جب بی بی نکلی 3 دن کے بعد, ہاتھوں پہ علی تھا. اب ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب اللہ ابراہیم کو اگر آگ سے بچائے تو کہتے ہو اللہ کی قدرت, اللہ ابراہیم کو بچائے تو کہتے ہو اللہ کی قدرت. اگر حضرت موسیٰ عصا پھینک دے وہ اژدہا بنے, اللہ کی قدرت. اگر عیسیٰ مردوں کو زندہ کرے, اندھوں کو بینائی دے, کہتے ہو اللہ کی قدرت. لیکن جب علی کی ماں خانہ کعبہ میں جائے, دیوار شک ہو, پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ اب تاریخ نے لکھا کہ جب رسول خانہ کعبہ میں گئے تھے, جب علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا, کہا یا علی. اب جناب فاطمہ بنت اسد یہاں پہ ایک روایت کرتی ہے, فرماتی ہیں, یہ امیر المومنین کے لیے فرما رہی ہے کہ میرا بیٹا جب اس دنیا میں آیا, 3 دن گزر گئے, میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی, علی نے آنکھیں نہیں کھولی. بس جیسے ہی رسول کے ہاتھوں پر آئے, علی نے سب سے پہلے رسالت کا دیدار کیا, رسالت کا چہرہ دیکھا. اگر جملہ بدل کے کہوں کہ جب رسالت نے امامت کو اٹھایا, جب رسالت نے امامت کو اٹھایا تو رسالت نے امامت کو دیکھا, امامت نے رسالت کو دیکھا. علی نے آنکھیں کھولی, اور سب سے پہلے علی امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کی, اور سورہ مومنون کی 11 آیتوں کی تلاوت کی. علی نے قرآن کی تلاوت کی, 11 آیتیں علی نے پڑھی, اور پھر کہ اس کے بعد رسول نے کہا یا علی مجھے تورات سناؤ, مجھے انجیل سناؤ, مجھے زبور سناؤ. علی نے تمام کتابیں سنائیں, علی نے تمام کتابیں سنائیں, قرآن کی آیتیں سنائیں. اب اعتراض کرنے والوں نے 2 اعتراض کیے.
بھی سناتے ہیں، تورات بھی سناتے ہیں، زبور بھی سناتے ہیں، انجیل بھی سناتے ہیں، یہ علی 3 دن کے ہو کر کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا۔ کیا 2 سوال ہیں کہ علی نے بولنا کیسے سیکھا، اور یہ جو کتابیں ہیں ان کی تلاوت، اور پھر قرآن ابھی تک نازل نہیں ہوا، قرآن نازل نہیں ہوا، علی نے آیتیں قرآن کی تلاوت کیسے کر دی؟ بھائی پہلے سوال کا جواب یہ ہے، جب حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، جب ان کی ولادت ہوئی، تمام یہودی آئے، آ کر کہنے لگے اے مریم، نہ تمہاری ماں بدکار تھی، نہ تمہارا باپ برا تھا، یہ بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے پیدا کیا؟ نہ تیری ماں بدکار تھی، نہ تیرا باپ برا تھا، یہ بیٹا کیسے پیدا کیا؟ اب بی بی نے نظر کا روزہ رکھا تھا کہ بات نہیں کروں گی، ایک مرتبہ اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف جو ابھی جھولے میں تھے، انہوں نے کہا کیف نکلم فی المان کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ بھئی کیسے بچے سے بات کرے جو ابھی تک جھولے میں ہیں؟ اب جب یہ انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ نے جو 3 دن کے تھے بولنا شروع کیا اور کہا انی عبداللہ ہے، انی عبداللہ ہے، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے یہودیوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری طرف اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ جب 3 دن کے تھے، انہوں نے اپنی نبوت کی گواہی دی، ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ علی وہ ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل۔ نعرہ حیدری، کہا کہ جب عیسیٰ کلام کر سکتا ہے، یہ علی اور رسول کا جانشین ہے، اور رسول کا بھائی ہے، اور رسول کا خلیفہ ہے، اور پوری کائنات کا امام ہے، علی کیسے نہیں بات کر سکتا؟ کہا کہ دوسرا جواب دے دو کہ بھئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، علی نے کیسے قرآن پڑھا؟ بھائی قرآن نے سورہ قدر میں آواز دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، نازل کیا۔ بھائی قرآن 2 طریقوں سے نازل ہوا ہے، ایک انزال ہے، ایک تنزیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یکبارگی میں قرآن لوح محفوظ میں نازل ہوا، جبکہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تو وہ قرآن ہے کہ جب نبی نے کوئی فعل انجام دیا، اللہ نے قرآن بنایا، آل محمد نے جب کوئی فعل کیا، اللہ نے قرآن بنایا۔ کسی جنگ میں گئے، اللہ نے اسے قرآن بنایا، اگر کوئی جنگ سے بھاگا، اللہ نے قرآن بنایا۔ اگر نبی نے کسی کو اپنے پاس بلایا، اللہ نے قرآن بنایا، اور اگر نبی نے اپنی بھری ہوئی محفل میں کسے اٹھا دیا۔ بھئی یہ 2 طریقے ہیں قرآن کے، ایک قرآن وہ ہے جو یکبارگی میں نازل ہوا، ایک وہ قرآن جو رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ تو بھئی علی نے لوح محفوظ سے وہ قرآن کو پڑھا تھا، ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن امام ہوتا وہ ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ یہ علی کی فضیلت ہے، اور علی امیر المومنین یہ وہ امام ہیں کہ جس نے ایک تمنا، ایک خواہش رکھی۔ علی کی تمنا ہے، اپنے برادر عزیز جناب عقیل سے کہتے ہیں
کہ ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بہت بڑا بہادر ہو، جو سب سے زیادہ شجاعت میں بہت زیادہ بہادر ہو، ایسا خاندان تلاش کرو، اور پھر میں اسی خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، عقد کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ مجھے اس سے ایک ایسی اولاد دے جس طرح اس کا خاندان شجاعت میں مشہور ہو، اللہ مجھے بیٹا بھی ایسا دے۔ اب علی کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے حسین کا مددگار ہو۔ اب تاریخ نے لکھا، اب واقعہ بہت طویل ہے، جناب عقیل گئے اور جناب ام البنین کے والد حضرت حزام سے ملاقات کی، اور ان سے جب رشتہ مانگا تو انہوں نے قبول کیا، اور جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی اور جب امیر المومنین کے گھر آئی جناب ام البنین، دروازے زہرا پر جیسے پہنچی جناب ام البنین نے اس چوکٹ کا بوسہ دیا، اور جیسے ہی گھر میں آئی، تاریخ کے جملے ہیں کہ اس وقت امام حسن امام حسین جو بیمار تھے، جناب ام البنین جیسے ہی گھر میں آئی اور آنے کے بعد امام حسن امام حسین کے پاس گئی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے کبھی ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں۔ اور پھر امیر المومنین سے بھی گزارش کی کہ مجھے سیدہ کا وہ مقام، سیدہ کی وہ جگہ نہ دینا، میں سیدہ کی کنیز بن کر سیدہ کی غلام بن کے آئی ہوں۔ عزادار جناب ام البنین نے اس اپنے عہد کو، اس اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی، امیر المومنین مسجد میں تھے کہ جناب قمبر جب آئے اور آ کر پیغام دیا، امیر المومنین نے جناب قمبر سے پوچھا، قمبر خوش دکھائی دیتے ہو؟ کہا مولا آج میں آپ کے گھر گیا، مجھے فضہ نے بتایا ہے کہ اللہ نے علی امیر المومنین کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اب جب امیر المومنین نے یہ سنا، امیر المومنین نے کہا اے قمبر اللہ تجھے جنت نصیب کرے، تو نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، چلو چلتے ہیں۔ امیر المومنین مسجد سے نکلے، سیدھا اپنے بیت الشرف میں آئے، اور جیسے ہی آئے ام البنین کے حجرے میں پہنچے، ایک مرتبہ ام البنین سے حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور جب ہاتھوں پر علی نے عباس کو اٹھایا، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ ایک جملہ جناب ام البنین نے خود کہا یا امیر المومنین، جب سے عباس اس دنیا میں آیا ہے عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے جب یہ سنا کہا اے ام البنین، علی نے میری طرح یہ کام کیا کہ جب میری ولادت ہوئی تھی میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک میں نے رسالت کا چہرہ نہ دیکھا، رسالت کی زیارت نہ کی، میں نے رسول کے چہرے کو دیکھا، اس وقت میں نے آنکھیں کھولی تھی۔ اب جلدی کرو، حسین کو بلاؤ اور عباس حسین کے حوالے کرو، جب یہ عباس حسین کے ہاتھوں پر جائے گا یہ اپنی آنکھیں کھولے گا۔ عزادار تاریخ کا جملہ ہے کہ جب حضرت ابوالفضل العباس جب حسین کے ہاتھوں پر آیا، عباس نے آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے کی زیارت کی، حسین نے عباس کی زیارت کی، اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں اور پھر حضرت امام حسین نے کہا بابا اللہ نے میرے بھائی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور ایک مرتبہ کہا اے بابا امیر المومنین، اے میرے بابا علی، آپ دیکھیں میرے عباس کے بازو کتنے مضبوط ہیں، کتنے طاقتور ہیں، یہ سینہ کتنا چوڑا ہے، یہ بازو کتنے مضبوط ہیں۔ عزادار یہ جملہ جس طرح آپ نے سنا اسی طرح امیر المومنین نے جب سنا، امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور گریہ کرنے لگے۔ اب امام حسین نے پوچھا اے بابا امیر المومنین کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسین، جتنے بازو عباس کے مضبوط ہیں یہ تمہارا مدد
مددگار ہے، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ تم سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا بابا کیسا وقت ہوگا؟ کہا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب ہر طرف دشمن ہی دشمن ہوں گے، یہ عباس اکیلا چلا جائے گا اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ یہ جتنے مضبوط بازو دیکھ رہے ہو نا، یہ بازو عباس کے قلم ہو جائیں گے، یہ عباس کے بازو کٹ جائیں گے۔ عزادارو یہ جملہ امام حسین نے سنا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ زینب عالیہ عباس کے قریب جاتی ہیں، عباس سے پیار کرتی ہیں، پھر جناب زینب آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا امیر المومنین، اے ہمارے بابا، آج میں نے دیکھا کہ جب میں عباس کے قریب گئی نہ جانے کیا ہوا، عباس کی طرف میں کھینچتی چلی گئی، عباس کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے، عباس کی محبت میرے دل میں جوش مار رہی ہے، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ عزادارو جب یہ میرے مولا نے جملہ سنا، کہا اے بیٹی زینب، جتنی تم عباس سے محبت کرتی ہو، عباس بھی تم سے محبت کرے گا، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا عباس تم سے جدا ہو جائے گا۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا بابا کیسا وقت آئے گا؟ کہا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ کے سامنے اسی عباس کے بازو کٹیں گے۔ عزادارو یہ تاریخ گزر گئی اور پھر وقت چلتا رہا، اور جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اور جب مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ سیدہ زینب عالیہ نے تمام بیویوں کو جمع کیا، کہا اے بیوی آ جاؤ، آج ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آج میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں۔ تمام بیویوں نے کہا اے علی کی بیٹی، اے زہرا کی بیٹی، کون سا وعدہ کرنا چاہتی ہو؟ جناب سیدہ زینب نے کہا اے بیویوں، میں ایک وعدہ کروں گی، وعدہ یہ ہے جب تک میرا عباس ہے کسی میں جرت نہیں کوئی تمہاری چادر پہ ہاتھ بھی لگائے، کوئی تمہاری چادر کو چھینے۔ اب زینب نے وعدہ کیا مدینے میں، اور یہ قافلہ چلا، اور عزادارو جب کربلا پہنچا، دن گزرتے گئے۔ عزادار ایک روایت ہے کہ جب بشیر آیا تھا نا مدینے میں، اور آواز دیتا ہوا آیا اور کہا کہ قد قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، حسین مارا گیا، حسین کو ذبح کیا گیا۔ عزادارو یہ آواز جناب ام المنین نے سنی تھی، اور جناب ام المنین اپنے پوتے حضرت عباس کے بیٹے فضل کو لے کر جب مسجد نبوی کی طرف چلی تھی اور آ کر بیٹھ گئی، جب بشیر اعلان کرتا کرتا جب بی بی کے قریب سے گزرا، بی بی نے رو کر پوچھا اے اعلان کرنے والے بتاؤ یہ کون حسین ہے جو مارا گیا، جو ذبح کیا گیا؟ بشیر نے رو کر کہا اے بی بی، حسین ایک ہی ہے، رسول کا نواسا، زہرا کا لال، علی کا لال مارا گیا۔ عزادار یہ سننا تھا، جناب ام المنین نے کہا اے بشیر یہ کیسے ممکن ہے میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو قتل کر دے، کوئی حسین کو شہید کر دے؟ عزادار بشیر نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے حسین ذبح ہوئے؟ پھر بی بی نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ جو عباس کو گرز لگا، عباس زین سے زمین پر آیا۔ بی بی نے کہا تو عباس کو نہیں جانتا، میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، عباس اتنا بڑا بہادر، عباس دو انگلیوں کے ساتھ اتنے بڑے گرز کے وار کو روک لیتا تھا، کسی میں کیا جرات کہ عباس کو وہ گرز مارے؟ عزادارو بشیر نے کہا بی بی عباس کیسے دفاع کرتے؟ عباس کے بازو نہ تھے، عباس کے بازو قلم ہوئے، بغیر بازوؤں کے عباس زین سے زمین پر آئے۔ جب یہ سنا ام البنین
ऐसा कहा कि ए बशीर मुझे बताओ, ए बशीर बताओ, जब कोई शहसवार जब घोड़े से जमीन पर आता है, अगर उसके पास हाथ ना हो वो कैसे खुद को बचाए। रोना ये है कि जब अब्बास जीन से जमीन पर आए थे, सबसे पहले जमीन पर अब्बास का चेहरा लगा, ये अब्बास का सीना, ये अब्बास का सीना लगा, ये अब्बास है। आज़ादर आज साल मुहर्रम और सादात का पानी जब बंद हो गया, पानी खत्म हो गया, अब सकीना तमाम बच्चों को लेकर कभी उस खैमे में कभी उस खैमे में आवाजें देते हैं, अल-आताश अल-आताश, आए प्यार आए प्यार। और जहां वो खैमे में जहां मशकीज़ें रखे जाते थे, सकीना जाती है, एक एक मशकीज़े को उठाकर कभी सीने से लगाती है, कभी चेहरे से लगाती है कि कहीं एक घूंट पानी की मिल जाए, लेकिन पानी ना था। जब अब्बास ने देखा, जब अब्बास ने देखा और आए खैमे में जब सकीना को देखा, सकीना ने अब्बास को देखा, सकीना ने कहा, चचा अब्बास मैं प्यासी हूँ, मेरा भाई अली असगर, ये तमाम बच्चे प्यासे हैं। आज़ादरों, जब मेरे मौला अब्बास जब मदीने से निकले थे, पानी पिलाने की जिम्मेदारी अब्बास पर थी। अब्बास तमाम लश्कर को पानी पिलाते थे और तारीख ने लिखा अब्बास 3 दिन के प्यासे नहीं थे, अब्बास अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देते थे। अब अब्बास ने जब ये देखा, एक मर्तबा कहा ए मेरी आकाज़ादी, आपका बाबा हुसैन मुझे इजाजत नहीं देता। आज़ादारों, एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए चचा जान मुझे बाबा के पास ले जाइए, मैं इजाजत लेकर लेती हूँ। आज़ादारों, बस सकीना को अब्बास ने उठाया और हुसैन के खैमे की तरफ चले। अब जैसे हुसैन ने आते देखा कि सकीना को अब्बास लेकर आ रहा है, अब हुसैन समझ गए अब्बास जाना चाहते हैं। और जब जनाब सकीना ने कहा, ए बाबा मेरा भाई असगर प्यासा है, मेरे चचा को भेजे पानी लेकर आए। हुसैन ने एक जुमला कहा, सकीना तेरा भाई 6 महीने का है, मेरा भाई 32 बरस का है, कहीं ऐसा ना हो ना तेरा भाई बचे ना मेरा भाई। फिर वो वक्त आए जब शिमर तमाचे मारे और तुम बुलाओ, ए मेरे चचा जान, ए गाजी मेरी मदद को आ जाओ। आज़ादारों, बस मिली इजाजत, आज़ादारों मिली इजाजत। अब अब्बास ने अलम उठाया, मशकीज़ा उठाकर चलने लगे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास क्या तुम अपनी बहन ज़ैनब के पास नहीं जाओगे? 22 साल बड़ी है सैयदा ज़ैनब आलिया, अब्बास से 22 बरस बड़ी है, अब्बास को अपने हाथों पर पाला है। अब अब्बास से जब मेरे मौला ने कहा अब्बास जाओ बहनों से अलविदा कहो, अब तारीख ने लिखा अब्बास खैमों की तरफ गए, अंदर खैमे में नहीं गए, ज़ैनब के खैमे के बाहर खड़े होकर एक जुमला कहा, अलविदा बीबी अलविदा। अब्बास जा रहा है। अब जब ये जुमला जनाबे ज़ैनब ने सुना कि अब्बास जरा खैमे के अंदर आ जाओ। अब अब्बास जब खैमे में गए, तारीख ने लिखा अब्बास कदावर थे। एक मर्तबा मेरी तरफ देखिएगा, अब जनाबे ज़ैनब ने अब्बास के गले में बाहें डाली और एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास जब मैं पहली मर्तबा जब बाबा के पास कूफा में आई थी, बाबा ने मुझे कहा, ए बेटी ज़ैनब आज तुम इस कूफा में शहजादी बन के आई हो। वो वक्त आएगा जब ये कूफा होगा तो कैदी
बन कर आएगी। और फिर बीवी ने कहा, अब्बास, बाबा ने कहा था, मुझे यकीन था, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे पास अब्बास जैसा भाई है, किसी में क्या जुर्रत वो ज़ैनब को कैदी बनाए, वो ज़ैनब को असीर बनाए। बीवी कहती, अब्बास आज यकीन हो गया जब तुमने कहा अलविदा, और बीवी हो अलविदा। अब्बास चले अज़ादारो। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अब्बास को सवाल करके आगे जब भेजा, जब अब्बास आगे चले, हुसैन साथ चलने लगे, हुसैन चल रहे हैं। एक मर्तबा अब्बास ने पीछे मुड़कर अपने भैया हुसैन को देखा। अब्बास ने कहा, मौला तकलीफ ना करो, अब्बास को जाने दो। अज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास आज आप जा रहे हैं, इसके बाद मुलाकात नहीं होगी, जरा घोड़े से नीचे उतर आओ। अब तारीख ने लिखा कि हुसैन ने अब्बास के गले में बाहें डाली, अब्बास ने हुसैन को गले लगाया और इतना गिरिया किया, हुसैन रोते रहे, अब्बास रोते रहे, क्योंकि इसके बाद मुलाकात नहीं होनी। और फिर अब्बास चले नहरे फुरात की तरफ। तारीख ने लिखा कि जनाबे सकीना ने तमाम बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों आ जाओ, अब कुछ देर के बाद मेरे चचा पानी लाएंगे, मेरे चचा पानी लाएंगे। अज़ादारो बच्चे जमा हो गए, जनाबे सकीना देख रही है। अब अब्बास जब नशीब पे उतरे, बच्चों ने पूछा क्या हुआ? सकीना ने कहा, मेरे चचा नहरे फुरात में गए, अभी पानी भरेंगे। अब्बास गए नहरे फुरात में और पानी उठाकर एक जुमला कहा, एक कौमे अश्किया, देखो ये दरिया तुम्हारा है, ये अब्बास का है, देखो पानी पर कब्जा अब्बास का है। अब्बास ने पानी भरा, एक चिल्लू भरा, हाथ में उठाया और सोचा कि ये पानी तो अब मेरे हाथ में है, लेकिन अमीर अल-मोमिनीन की वसीयत, जब कूफा में अली को ज़र्ब लगी थी, अली ने वसीयत की थी, अब्बास जब करबला में जब हुसैन के बच्चे प्यासे हो, जब सकीना प्यासी हो, जब असगर प्यासा हो, जब तुम्हारे हाथों पर पानी आ जाए, अब्बास पानी ना पीना, वो वफा दिखाना। अज़ादारो अब अब्बास ने पानी गिराया, अपनी अब्बासी हाथों को साफ किया कि पानी की तरी ना बचे। अज़ादारो अब अब्बास वापस चले और जब आते हुए सकीना ने देखा, जब अलम डगमगाया, अलम लड़खड़ाया, सकीना ने कहा, ए बच्चों ये पानी के बर्तन नीचे रखो, हाथ बुलंद करो, मैं दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। अब सकीना ने कहा, ए परवरदिगार मेरे चचा की हिफाजत। अज़ादारो अब्बास के बाजू कटे, अब्बास ईंट से जमीन पर आए, आवाज दी का मौला मेरी मदद को आइए। मेरे मौला हुसैन ने अब्बास की शहादत पर एक जुमला कहा, अल-आन कसर ज़हरी, अब्बास तेरे बाद हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास तेरी शहादत के बाद हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास के जनाजे पर जब जैसे ही इमाम हुसैन आए, अब आखिरी वक्त है हजरत अब्बास का। अब हजरत अब्बास का जैसे ही इमाम हुसैन ने सर उठाया, अपने जानू पर रखा, अब्बास ने सर हटा दिया। फिर दूसरी मर्तबा हुसैन ने अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा, अब्बास ने हटा दिया। जब तीन मर्तबा हुसैन ने रखा, अब्बास ने हटा दिया। हुसैन ने पूछा, अब्बास ऐसे क्यों करते हो? अब्बास ने कहा, मौला जब मैं जीन से जमीन पर आया, आपने मेरा सर अपने जानू पर रखा। असरे आशूर आप जब जीन से
زمین پر آئیں گے آپ کا سر کون زانوں میں رکھے گا؟ عزادارو ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میرا خون صاف کیجئے۔ امام نے اپنی ابا سے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی اور ایک جملہ کہا، اے میرے مولا اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجئے گا کہ عباس آپ کا غلام ساری زندگی آپ کو کبھی کچھ نہ کہا، آج آپ سے اتنا کام لیا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس ساری زندگی تو غلام بن کے رہا، آج مجھے اس غربت میں حسین کو بھائی کہہ دو، حسین کو بھائی کہہ دو۔ عباس خاموش تھے، ایک مرتبہ عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ عباس نے دیکھا ایک کالے و برقعے میں ایک بی بی آئی، ام البنین سے کہتی ہے اے ام البنین عباس سے کہہ دو کہ حسین کو عباس بھائی کہہ دے۔ علی القوم الظالمین بس آئی علم الذین ظلموا